آمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت نے جہاں بہت ساری نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، وہیں اللہ پاک نے کچھ تعلقات ہیں جو ایک بندہ مومن کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ تعلقات اللہ کی نعمت ہیں۔ ان تعلقات کو بغیر کسی وجہ کے ختم کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک بندہ اگر کسی مسلمان مومن کو یہ کہہ بھی دے کہ تم میرے کچھ نہیں لگتے، تو بھی جو تعلق قرآن نے بتایا ہے، بیان فرمایا ہے، وہ تعلق کسی کی طاقت ہے کہ اسے ختم کر سکے؟ جو اللہ پاک نے تعلق قائم فرمایا ہے اور یہ واضح حکم فرمایا ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو کس طرح کوئی شخص صرف اپنی زبان سے یہ کہہ کے کہ فلاں سے میرا کوئی تعلق نہیں، بغیر کسی شرعی وجہ کے، کیسے وہ اس تعلق کو ختم کر سکتا ہے؟ یہ اللہ پاک کی نعمت کی ناشکری ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف اسی پہ چند احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھا گیا کہ بغیر کسی شرعی عذر اور وجہ کے اہل ایمان آپس میں قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں، اور ایسے اپنی ضد پہ پکے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، آسمان زمین بن جائے، زمین آسمان بن جائے، ہم اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا، یہ صحیح مسلم کی 2563 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ پھر فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، جو کہ ہے ہمارے دلوں میں بغیر کسی شرعی وجہ کے۔ بعض اوقات شیطان ایسی چال چلتا ہے، وہ در حقیقت شیطانی چال ہوتی ہے، جسے ہم غیرت ایمانی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں نماز نہیں پڑھتا، اس لیے میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تم بغض رکھنے والے اس کے رب تھے؟ تم کون بھائی؟ تم کون ہو حساب لینے والے کہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے میں اس سے بغض رکھتا ہوں؟ اگر نہیں پڑھتا تو تبلیغ کرو، اگر نہیں پڑھتا تو تم اپنا فرض ادا کرو، اسے پیار سے کہو جی فلاں بندے سے میرا بغض اس لیے ہے کہ وہ روزے نہیں رکھتا۔ بعض اوقات نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے اور بہانے ہمیں نفس ایسے دے دیتا ہے کہ ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں۔ یہ شیطان جو ہے نا، یہ ہمارے رگ و پے سے بالکل واقف ہے، ہماری سوچ سے یہ واقف ہوتا ہے، ہمیں ایسی سہولت دیتا ہے گناہ کر کے کہ ہم اس گناہ کو گناہ نہ سمجھیں۔ وہ بندہ اپنی کسی وجہ سے رنجش میں ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، قطع تعلق کر کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن شیطان اس کے ذہن میں کوئی ایسی سوچ پیدا کرتا ہے کہ تمہارے دل میں جو بغض ہے نا، یہ غیرت ایمانی کی وجہ سے ہے۔ تو بندہ بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اسے لگتا ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا کہ وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے۔ تو فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، یہ دو لفظ ہیں اور دونوں قریب المعنی ہیں، معنی دونوں کا تقریباً ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو۔ اگر دل کرے نا عیب تلاش کرنے کو تو پھر اپنے تلاش کرو، اگر خوبیاں ڈھونڈنے کو اور خوبیاں دیکھنے کو دل کرے تو پھر اپنی نہ دیکھو، اپنے بھائیوں کی دیکھو۔ کسی صوفی بزرگ نے کہا تھا کسی کو شوق چڑھ جائے عیب دیکھنے کا تو اپنے دیکھے، اور یہ شوق آ جائے خوبیاں دیکھے تو دوسروں کی دیکھے۔
جب ہم الٹا کرتے ہیں تو پھر شیطان ہمیں برباد کرتا ہے. جب ہم اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں اور دوسروں میں عیب تلاش کرتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. پھر ہمارے دل میں بغض بھی پیدا ہوتا ہے, حقارت بھی پیدا ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے فلاں حقیر ہے یا فلاں عظیم ہے. یہ اللہ کے مسئلے ہیں. اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کس کا مقام اس کی بارگاہ میں کیا ہے. ہم حساب لینے والے نہ بنیں. فرمایا ولا تناجشوا, نجش ایک دوسرے کے ساتھ نہ کرو, یعنی دھوکہ نہ دو ایک دوسرے کو. یہ ایک خاص قسم کی بے ہے جسے بے نجش کہا گیا. اصول تجارت کے بیان میں انشاءاللہ اسے میں واضح کروں گا. یہاں پر صرف اتنا سمجھ لیں کہ شریعت نے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے بھی ہمیں منع کیا ہے. پھر فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. یہ حضور کا حکم ہے, مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. حضور حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندے بن کے رہو, اور کیا بن کے رہو بھائی بھائی بن کے رہو. اور بندہ زمین پہ اکڑ کے چلے اور کہے میرا فلاں کچھ نہیں لگتا, فلاں کچھ نہیں لگتا, فلاں کچھ نہیں لگتا, اور پھر سارے کام اچھے بھی کرے. بتاؤ حضور کا حکم پس پشت ڈال کے نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ تھوڑا سا سوچنا ہے ہمیں اسے. یہ بڑی ضروری اور بنیادی باتیں ہیں. شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہماری نماز قابل قبول ہو. وہ ضرور کچھ ایسی خرابی کروا دیتا ہے. ہر کسی کو شیطان نماز سے روکتا بھی نہیں, یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں. وہ ہر کسی کو نہیں روکتا. وہ کچھ خاص ہوتے ہیں جن کو وہ پہلی سٹیج پہ کہتا ہے چل نہ پڑھ, سو جاؤ, نیند بہت ہے, تھکے ہوئے ہو. وہ یہیں پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے بات ختم ہے, ابھی سحری کی ہے, ابھی تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں پھر اٹھ کے پڑھ لوں گا. وہ یہیں پہ بات ختم. لیکن شیطان, میں نے کہا نا, ہماری سوچ سے واقف ہے. کچھ مضبوط ہوتے ہیں ذرا, شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے رکنا کوئی نہیں, یہ پڑھ کے آئے گا. اب کہتا ہے چلو اس کو پڑھنے دو, بندوبست اس کا دوسرا کرتے ہیں. وہ دوسرا بندوبست کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے, وہ ایسی سوچ پیدا کرتا ہے, ایسے خیالات پیدا کرتا ہے. بندہ یا بغض رکھتا ہے مسلمانوں سے, عمل برباد کر لیتا ہے, یا حسد میں پڑھ کے عمل برباد کر لیتا ہے, یا پھر وہ اہل ایمان کے ساتھ قطع تعلق کر کے تو اپنی اعمال خراب کر لیتا ہے. تو کسی نہ کسی طریقے سے شیطان ہمارے اعمال پہ ڈاکہ زنی کرتا ہے. ہمیں اسے بچنا ہے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ نیکی کرنا کمال کی بات ہے, مگر کی ہوئی نیکی کو بچانا اس سے بڑے کمال کی بات ہے. ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے, اور یہ جرائم ایسے جرائم ہیں جو ہماری کی ہوئی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. دوسری حدیث یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تقاطعوا, بڑی خاص بات ہے, فرمایا آپس میں قطع تعلق نہ کرو. حکم ہے حضور کا, جب تک شرعی وجہ نہ ہو. وہ کچھ وجوہات ہیں, وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لا تقاطعوا, آپس میں قطع تعلق نہ کرو. قطع تعلق کرنا ایک مقام پہ جائز بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ وہ کوئی حرام کام کے اندر مبتلا ہے. مثال کے طور پہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. اب ڈٹا ہوا ہے, وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے. 3 طلاق کے بعد بھی وہ قائم ہے اپنی ضد پہ کہ نہیں یہ میرے ساتھ رہے, میں اس کے ساتھ رہوں. اب اسے اہل محلہ, اس کے رشتہ دار قریبی سمجھائیں کہ بھائی اب تجھ پہ یہ حرام ہو چکی ہے, یہ تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی, یہ حرام کام ہے, یہ فعل حرام ہے. اس کے باوجود وہ ڈٹا رہے تو اب حکم ہے کہ اب اس کا تعلق اس کے ساتھ توڑ دو, اسے شرم دلاؤ. اس طریقے سے کہ بھائی اگر تو اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھتا, اللہ کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا, تو پھر تیرا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس مقام پہ قطع تعلق ہوتا ہے. تو ایسی گنجائش ہوتی ہے بعض مقامات پہ, بلکہ گنجائش کا شریعت کا حکم ہوتا ہے کہ اہل ایمان اس بندے سے تعلق توڑیں جو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث, اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھتا, اللہ کے حلال کو حلال نہیں جانتا. اس طرح کر کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال ایک طویل فہرست ہے کہ کون کون سے مقامات پر ایسا حکم لگتا ہے. لا تقاطعوا, فرمایا آپس میں قطع تعلق نہ کرو. ولا تدابروا, آپس میں دشمنیاں نہ رکھو, بلا وجہ کی دشمنیاں, اپنی ذاتی انانیت کی بنیاد پہ دشمنیاں. اور پھر فرمایا ولا تباغضوا, اس میں بھی وہی الفاظ ہیں, آپس میں بغض بھی نہ رکھو. ولا تحاسدوا, آپس میں حسد بھی نہ کرو.
وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ کے بندے بنو اور آپس میں بھائی بھائی ایسے بنو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب اللہ پاک کا حکم، نبی پاک کا حکم، یہ بڑا ہے یا ہماری اپنی انا بڑی ہے؟ بتائیے نا۔ یقیناً اللہ رسول کا حکم بڑا ہے نا، تو اپنی انا کی وجہ سے بندہ اللہ رسول کے حکم کو پس پشت ڈال دے۔ اگر کہیں کسی جگہ پہ تکلیف پہنچی بھی ہو تو بندہ کہے نہیں، میری انا کی کیا اوقات ہے، میرے جذبات اور احساسات کی کیا حیثیت ہے، میں اللہ رسول کے احکامات کو ترجیح دیتا ہوں اپنی ذات پہ، اور اپنے سارے جذبات کو، اپنے سارے احساسات کو پیچھے ڈالتے ہوئے میں اللہ رسول کے حکم پہ عمل کرتا ہوں۔ قدم بڑھائے بندہ اور محبت کی طرف بڑھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی 2565 نمبر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، حضور نے فرمایا کہ جنت کے دروازے سوموار کو اور جمعرات کو کھل جاتے ہیں۔ 2 دن ہیں جن دنوں کے اندر جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، سوموار کو اور جمعرات کو۔ فرمایا فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، فرمایا ہر اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے جو کبھی شرک نہیں کرتا۔ مومن موحد جو زمین پر رہتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، ان لوگوں کو اللہ چھوڑ دیتا ہے جن میں آپس میں بغض ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، ان کو اللہ پاک اسی طرح اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے فیقال، یہ حکم دیا جاتا ہے کہ انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو اسی حال میں چھوڑ دو جب تک صلح نہیں کر لیتے، ایسے ہی رہنے دو۔ یعنی سب کی مغفرت کا، سب کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو رہا ہے، جن کے درمیان بغض ہے یا کینہ ہے انہیں چھوڑ دیا جا رہا ہے اسی حالت میں جب تک کہ صلح نہ کر لیں۔ تو پھر بندہ کیوں دیر کرے؟ کتنے سوموار گزر گئے، کتنی جمعرات گزر گئے، اور میں کہتا ہوں سال ہر سال گزر گئے۔ یہ کینہ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، یہ بغض ہے کہ جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اللہ نے تو اتنی کنسیشن دی، اتنی چھوٹ دی ہے، رات جمعرات کی گزرے، سوموار کا دن گزرے، تو میں بغیر معافی مانگے ہی اہل ایمان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ وہ تو اتنا کرم فرمائے، اور بندہ تھوڑی سی ضد اور انا نہ چھوڑے اور مغفرت کا یہ خاص تحفہ اللہ سے وصول نہ کر سکے، تو یہ بدبختی اور بدنصیبی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کے خدا نہ کرے دلوں میں ایسی کوئی بات ہو، رنجش ہو، اور اپنی ذاتی مسائل کی وجہ سے ناراضگی بھی ہو، اب ہر ایک دوسرے کا انتظار کرتا ہے، پہل وہ کرے، پہلے وہ آئے، دعوت وہ دے، ہر کوئی انتظار میں ہے کہ پہل کون کرے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہل جو بھی کرے میں یہ عرض کروں گا کہ حضور کو پسند کون سا ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا حضور کو کون سا اچھا لگتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لرجل، اور یہ صحیح بخاری کی 6077 نمبر حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے، یہ جائز نہیں، یہ حلال نہیں۔ اور پھر فرمایا یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا، حالت یہ بن چکی ہو کہ آپس میں ملاقات بھی کریں، ایک کا منہ ادھر ہو ایک کا ادھر ہو، آپس میں بات بھی نہ کریں، سلام بھی نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا جب ایسی صورتحال ہو جائے تو بتایا کہ مجھے کون سا اچھا لگتا ہے، فرمایا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہو کہ قریب ہوتے ہوئے بھی قریب نہیں، ایک صف میں نماز پڑھتے ہوئے بھی قریب نہیں، سلام لینا گوارا کوئی نہیں کرتے، حضور نے فرمایا اچھا وہ ہے جو سلام میں پہل کرنے والا ہے۔ اب دیکھو اپنی انا آگے ہے یا حضور کی پسندیدگی؟ ہر کسی کو چاہیے نا بھائی کہ حضور مجھے اچھا سمجھیں اور میرے بارے میں خیر کا لفظ بولیں کہ یہ اچھا ہے، تو پھر یہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر خدا نہ کرے ایسی کوئی صورتحال ہے تو آگے خود بڑھنا ہے اور پہل کر کے ہر شخص یہ کہے کہ مجھے پہل کرنی ہے
اور بہترین امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ میں ہمیں بننا ہے۔ ایک دو روایات اس میں اور میں ایڈ کرتا چلتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ابو داؤد شریف کتاب الادب کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اور اگر ایسا کسی نے کیا، اس حدیث میں بڑے شدید الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا فماتا، اگر کسی نے ایسا کیا، فمن حاجر فوق ثلاث، 3 دن سے زائد وہ ناراض رہا، فماتا، اور اسی حالت میں مر گیا۔ اب موت پر تو کسی کا اختیار نہیں نا کہ مرضی سے مروں، جب میں چاہوں تب ایسا تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک وقت مقرر ہے جس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ تو فماتا، حضور نے فرمایا ایسی ہی حالت میں وہ مر گیا، کسی اہل ایمان سے بغض تھا، کسی اہل ایمان کے بارے میں کینہ تھا اور ناراض تھا، وہ سے قطع تعلق کر کے بیٹھا تھا، حضور نے فرمایا دخل النار، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس سے۔ دلوں کے دروازے ہم نے کھولنے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، یہ محبت والا دین ہے، یہ پیار والا دین ہے۔ ذاتی انا کو لے کے، ذاتی احساسات اور جذبات کو، ہر انسان غلطی کرتا ہے، ہر انسان خطا کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے قول فعل تقریر سے ہمیں تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو پس پش ڈالنا ہے، اللہ رسول کی چاہت کو، حضور کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اسلام پر ہم نے چلنا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔